کافی رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے پہلے کچھ الفاظ کچھ شعر کہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں 15-20 منٹ کچھ باتیں عرض کروں گا آج کے اس دور کے مطابق، اور بالخصوص ہمارے جو اس گاؤں کے اندر جو ہمارے گاؤں کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق بولنے کی عرض کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں حق بات کہنے سے نہیں ہٹتا، اور حق بات کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی قرآن دو جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ دو جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن جس جگہ پر رکھ دو وہ جگہ بھی اعلیٰ مرتبے والی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے قرآن کو الماری کے اوپر رکھ دیا تو اس الماری کا مرتبہ بڑھ گیا، اور اگر جس کے سینے کے اندر آ جائے اس کا بھی مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو، ایک جاہل آدمی ہو، برابر نہیں ہو سکتا۔ جاہل آدمی کتنی بھی حکومت کر لے اور دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی بڑی لمبرداری کر لے، کتنی بڑی بڑی پچیت کر لے، لیکن ایک حافظ قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے، لیکن وہ رب کی بارگاہ میں جب جائے گا تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہاں پچیت کرنے والا تھا یا لمبرداری کرنے والا تھا، انہوں نے 5 سال حکومت کی تھی یا 10 سال حکومت کی تھی، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا کس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ جس کے سینے کے اندر قرآن ہے اس کے لیے جنت تو حق ہے۔ ہم نے سنا ہے، حدیث پاک میں ابھی آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں، قرآن سے کوسوں دور ہے۔ کیسا وقت تھا، کیسا دور تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، اور لوگ جو قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، اور جو اسلام کا جو طریقہ تھا، جو اسلام نے ہمیں طریقہ دیا تھا، یہی قوم مسلم تھی، اس طریقے کو اپنایا کرتی تھی تو لوگ بھی سلام کیا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن جو اسلام کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کیسے کہتے ہو کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے بزرگان دین نے 100 سال حکومت کی تھی۔ کتنے سال حکومت کی تھی؟ 100 سال حکومت کی تھی۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین کا مطالعہ کرو اور تاریخ کا مطالعہ کرو، یہاں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 55 سال حکومت کی تھی۔ کتنے سال؟ 55 سال۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے 55 سال، 100 سال، 50 سال حکومت کی تھی، اور جب ان کی حکومت ہوا کرتی تھی تو شیر اور بکری ساتھ میں چرا کرتے تھے۔ شیر اور بکری ساتھ میں چرا کرتے تھے۔ وہ کیسے چرا کرتے تھے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر جنہوں نے 55 سال حکومت کی تھی، قرآن کے بھی حافظ تھے، قاری کے بھی حافظ تھے، ان کے پاس علم تھا، دین کا علم تھا، اسلام کا علم تھا، تب انہوں نے 55 سال حکومت کی، اور ایسے دور کے اندر حکومت کی کہ شیر اور بکری ساتھ میں چرا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس حکومت ہے
ہمارے پاس وہ لمبرداری ہے، لیکن آج بکری اور شیر آپس میں کیوں نہیں چرا کرتے ہیں؟ آج بکری شیر کی بات تو کیا، بھائی بھائی کا دشمن ہے، اپنے پریوار کا دشمن ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے جو حکومت کرنے والے ہیں، جن کے پاس لمبرداری ہے، جن کے پاس نیتا غری ہے، ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اسلام کا علم نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ فیصلہ کس طرح ہو رہا ہے، یہ انصاف کی بات ہے یا نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کا ماننے والے ہیں، اسلام نے ہمیں درس کیا دیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اگر تجھ پر کوئی دشمنی کرے، تجھے کوئی مارے تو انہیں سمجھاؤ، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ لیکن آج ہمارے پاس تھوڑی سی کچھ آ جائے، دولت آ جائے، تھوڑی سی حکومت آ جائے، ہم غریبوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے۔ یاد رکھنا، اسی ہندوستان کی اسی دھرتی کے اوپر، اسی زمین کے اوپر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، شداد جیسے بادشاہ گزرے، حبان جیسے بادشاہ گزرے، جنہوں نے 300 سال حکومت کی تھی، 300 سال حکومت۔ وقت کا بادشاہ ہے شداد، جن کی 400 سال عمر تھی۔ کتنے سال؟ 400 سال عمر تھی، اور انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا میں خدا ہوں۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آیا، وہ 400 سال حکومت کرنے والا زمین پر نہ رہا، نہ ان کے رشتہ داری زمین پر رہی، نہ ان کے کوئی رشتہ دار رہے، نہ ان کے بیٹے رہے، نہ ان کی بیٹیاں رہی، سب کو زمین کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم تو کیا ہیں، ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوتی ہے، پھر ہم تکبر کریں، پھر ہم گھمنڈ کریں، زمین پر چلیں تو اکڑ کر چلیں۔ یہی زمین کہتی ہے اے انسان، ایک دن تو میرے اندر آنا ہے، ایک دن تو اندر آئے گا، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گی، کیا سلوک کروں گی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کو پڑھو۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں کیا بات، پوری دنیا کا بادشاہ حضرت فاروق اعظم، پوری دنیا کا بادشاہ۔ آج تو اگر ایک گاؤں کا بادشاہ بن جائے تو گلیوں میں رہ جاتا ہے، لیکن پوری دنیا کا بادشاہ ہے فاروق اعظم۔ جب بیت المقدس فتح کر رہا تھا تو یہودیوں نے کہا کہ آپ کا جو بادشاہ فاروق اعظم وہ آ جائے، ہم اس بیت اللہ کو بغیر لڑائی کیے، بغیر جنگ کیے ہم چابیاں دے دیں گے۔ جب حضرت فاروق اعظم کے پاس یہ پیغام پہنچا تو حضرت فاروق اعظم نے اپنا ایک غلام تھا، ایک نوکر تھا، اس سے کہا چلتے ہیں بیت المقدس۔ کہا حضور ایک اونٹنی وہ بھی بیمار ہے، چل نہیں سکتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا 1 میل پر میں اونٹنی کے اوپر بیٹھوں گا، اور 1 میل تو وہ موری کو پکڑنا، اور پھر 1 میل میں موری کو پکڑوں گا، اور 1 میل تو اس کے اوپر بیٹھنا۔ اس غلام نے کہا حضور آپ تو بادشاہ ہے، وقت کے شہنشاہ ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کی حکومت چلتی ہے، اور آپ کو تو شیطان دے کر بھی راستہ دے دیتا، اتنے بڑے بادشاہ آپ یہ نکیل، یہ موری پکڑو گے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا ایک غلام تو ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے گا اے فاروق اعظم، میں نے تجھے بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی، تو نے ایک میرے بندے ایک غریب پر ظلم کیا تھا، اس لیے نہیں، 1 میل تو چلنا پیدل، اور 1 میل میں اونٹنی پر بیٹھوں گا، اور 1 میل میں پیدل چلوں گا، 1 میل تو اونٹنی پر بیٹھنا۔ یہ طے ہوا۔ حضرت فاروق اعظم روانہ ہوئے، اور جہاں پہنچنے والے تھے، بیت المقدس پہنچنے والے تھے، وہاں نمبر آیا غلام کا اونٹنی پر بیٹھنے کا۔ نمبر کس کا آیا؟ غلام کا اونٹنی پر بیٹھنے کا۔ اور پیدل نمبر آیا ایک بادشاہ، وقت کے بادشاہ کا، فاروق اعظم کا، حضور کے خلیفہ ہے وقت کے۔ ذرا دیکھو مسلمانوں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے، اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے، اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ جب قریب آیا تو وہ غلام رو پڑا۔ غلام نے کہا آقا آپ بادشاہ ہے، آپ اگر نکیل پکڑو گے اونٹنی کی، میں اونٹنی پر سوار ہوں گا، لوگ دیکھیں گے، یہودی ہنسیں گے کہ بادشاہ تو نیچے پیدل چلتا آ رہا ہے اور غلام کو اوپر بٹھا رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلالی تھے، جلال میں آ گئے، کہا میں نے جو کچھ کیا ہے، میں نے جو کہا ہے اسی پر عمل کرو، اسی پر عمل کرو۔
फारूक आजम पैदल चल रहे हैं और एक गुलाम को ऊँटनी पर बिठा रखा है। आय हाय, इस्लाम क्या देता है, इस्लाम क्या दे रहा है। प्यारे, इस्लाम को समझो, इस्लाम को समझो, मजहब इस्लाम को समझो। इस्लाम है क्या है? नाम के मुसलमान होने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हमने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए। अरे ऐसे लाखों यहूदी कलमा पढ़ते हैं, लाखों ऐसे गैर हैं जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। हम कहते हमने कलमा पढ़ लिया, दावा है हम मुसलमान हैं। प्यारे, याद रखना, मुसलमान इसी तरह नहीं बनता है, इस्लाम को मजबूती से थामना पड़ता है। जब हजरत फारूक आजम नकील पकड़ कर चल रहे थे और ऊँटनी पर गुलाम था, कौन था? गुलाम, नौकर था। जब गए बैतुल मुक़द्दस के पास, लोग देख रहे कि मुसलमानों का बादशाह आ रहा है, मुसलमानों का बादशाह आ रहा है। यहूदी ईसाई खड़े आ रहे हैं सामने इस्तकबाल के लिए। जो गुलाम जा रहा था, जिसके हाथ में वो मोरे थी ऊँटने की, उसको इस्तकबाल करने लगे, उसका वेलकम करने लगे। तो वो गुलाम रोने लगा, कहा मैं तो एक गुलाम हूँ, बादशाह तो ये है जो ऊँटनी के नकील पकड़ रखी है, नकील पकड़ रखी है। उसी वक्त यहूदियों के बड़े बड़े आलिम थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि रुको रुको, हमने किताबों में पढ़ा है, हमारी किताबों में पढ़ा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि एक ऐसा मुसलमानों का बादशाह आएगा, वो खुद पैदल चलेगा, अपने गुलाम को सवारी पर चलाएगा, वही बैतुल मुक़द्दस को फतेह करेगा। इसलिए जंग नहीं करनी है, ये बैतुल मुक़द्दस की जो चाबियां हैं इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बताना मैं ये चाहता हूँ, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की थी, और आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस तरह मुसलमान को सताया जा रहा है, इस तरह किसी कौम को नहीं सताया जा रहा है। आज हमारी हुकूमत कहाँ तक रह गई? हमारी हुकूमत गांव से, मिसाल के तौर पर कंकराला से बीकानेर तक है, बीकानेर से आगे हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है पार्लियामेंट के अंदर जाकर इस्लाम को बचाने के लिए, कोई नहीं है। हमारी हुकूमत यहाँ से चली, कंकराला से बीकानेर होगी, खत्म हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सियासत किसे कहते हैं? आज बिलखुसूस हमारे गांव के अंदर लोग बहुत सियासत करते हैं, लेकिन सियासत है क्या? सियासत भी इस्लाम का एक आधा सा नाम है, सियासत, और इस्लाम ने ही हमें दिया है सियासत। फारूक आजम ने सियासत की, मेरे आका मुस्तफ़ा ने सियासत की थी। उनके पास इल्म था, कुरान का इल्म था, वो कुरान के इल्म से कुरान के इल्म को निकाल कर और उस पर अमल कर करके फिर सियासत किया करते थे, दुनिया भी सलाम किया करती थी। लेकिन आज हम एक हैं, अभी वोटों का महीना आने वाला है, लोग सरपंचे के लिए खड़े होते हैं, लाखों पैसा खर्च करते हैं, शराब को आम कर देते हैं, शराब को आम कर देते हैं। एक मुसलमान शराब का एक कतरा भी जमीन पर गिर जाए, वो जमीन कल कयामत तक नापाक रहती है। एक इस्लाम का मानने वाला, मुस्तफा का मानने वाला और दावा करने वाला, मैं हुजूर का गुलाम हूँ, शराब को आम करते हैं, शराब को आम करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसी हुकूमत को थूकना चाहिए, ऐसी हुकूमत को थूक देना चाहिए जो हुकूमत हमें एक हराम काम के लिए उठाए। अगर कुछ करना है तो मुस्तफा का तरीका साथ में ले लो, कुरान भी साथ में ले लो। एक तरफ कुरान होगा, एक तो तुम हो गए, फिर फैसला करना। ये देखो कुरान है, ये मस्जिद है, उस मस्जिद में जाकर अगर बंदा फैसला करे हक कौन है, बातिल कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, वहां पता चलता है सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लेकिन आज हम कुरान को तो उठाते नहीं है, मस्जिद में जाते नहीं, कुछ झगड़ा हो जाए या थाने में चले जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं। आज हमारे ऐसे आदमी, कोई गरीब आदमी पुलिस में चला जाए, वो बेटा बेटा फोन कर देता है, यार इसका काम नहीं करना है, क्योंकि हर जगह आज रिश्वत आम हो गई है। गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके पास जो 2-4 पैसे हैं वो बेटा बेटा फोन कर देता है, फला थानेदार को मेरा फोन आ गया, कोई फला बंदा आने वाला है, उसका काम नहीं करना। याद रखना, तू आज दुनिया के अंदर फोन करता रहे, पैसे लुटाता रहे, लेकिन जब कब्र के अंदर जाएगा वहां पता चलेगा। कब्र यही कहती है पुकार कर, ए दुनिया वाले, ए दुनिया में रहने वाले, ए जमीन पर जुल्म करने वाले, एक दिन तुम मेरे अंदर आएगा, फिर देखना फिर तेरे साथ में क्या हालात करती हूँ। एक पसलियां, ये पसलियां आपस में जुड़ जाएगी, आपस में इस तरह मेरे आका ने बताया, इस तरह हो जाएगी पसलियां, याद रखना, इस तरह पसलियां हो जाएगी, याद रखना। इसलिए दुनिया में रहो, अगर तुम्हारे पास पैसा है
تمہارے پاس کچھ حکومت ہے، تمہارے پاس کچھ دولت ہے، تمہارے پاس کچھ لمبرداری ہے، تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو تو مصطفیٰ کا طریقہ ساتھ میں رکھو. جو مصطفیٰ نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے اس کو اپنا لو. دنیا بھی سلام کرے گی، آخرت میں بھی سلام ہوگا. اگر مصطفیٰ کا طریقہ نہیں اپنایا، صرف دنیا کا طریقہ اپنایا، تو دنیا کے اندر تم ٹھاٹ اور پاٹ کے ساتھ رہو گے، لیکن قبر کے اندر حشر بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. یہی فاروق اعظم میں ایک مرتبہ مال آیا، کپڑے آئے بانٹنے کے لیے. فاروق اعظم نے ایک ایک جوڑا دیا، سب کو ایک ایک جوڑا دیا، کپڑا دیا، سب لوگوں کو دیا. تو کرتا اوپر بنا. کیا بنا؟ کرتا اوپر ہو گیا. لیکن فاروق اعظم کے پاس جو وہ کرتے کا کپڑا آیا اپنی پانتی کا، ایک اپنے بیٹے کے پانتی کا، تو فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا اے ابا جان یہ کپڑا میرے والا یہ بھی آپ سلا لو. اب فاروق اعظم نے جب کپڑے سلائے تو فاروق اعظم کا کرتا نیچے تھا. کیا تھا؟ کرتا نیچے تھا. اور جب فاروق اعظم اپنے تخت پر بیٹھے، پورا مجمع لگا ہوا تھا، لوگ تھے پورے. ایک بیچ میں کھڑا ہوا نوجوان سا تھا، کھڑا ہوا کہا اے بادشاہ سلامت، آپ وقت کے بادشاہ ہیں اور پوری دنیا کے اندر آپ کی حکومت ہے، لیکن آپ نے ناانصافی کی ہے. کیا کہا؟ ناانصافی کی ہے. فاروق اعظم نے کہا ناانصافی کیسے؟ کہا ہم سب کا تو کرتا اوپر کپڑا کم دیا اور آپ نے کپڑا زیادہ لیا ہے. تو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اے نوجوان رک، میں بتاتا ہوں. کپڑا میرے پاس بھی اتنا آیا تھا، لیکن جو یہ کپڑا زیادہ ہے، یہ جو میرے بیٹے کی پانتی کا جو کپڑا آیا ہوا تھا اسی کپڑے سے میں نے کرتا بنایا ہے، اس لیے یہ کپڑا نیچے آ گیا ہے. پیارے اتنے بڑے وقت کے بادشاہ ہو کر، اور لوگ شیطان بھی کانپتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن بیچ میں نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے کہ فاروق اعظم تو نے ناانصافی کی ہے، ناانصافی کی ہے. آج اگر جا کے کوئی کہہ دے پردھان منتری کو تو نے ناانصافی کی ہے، اسی وقت گولی مار دیں گے. اگر کسی بڑے کو کہہ دے تو نے ناانصافی کی ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، یار میری تو نے بےزتی کر دی ہے. ارے بےزتی کے ہمیں کیا لینا ہے، ہمیں رب کے سامنے منہ دکھانا ہے. ارے دنیا کی بےزتی سے کچھ نہیں ہوگا. جب رب کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، وہاں پھٹکار لگے گی تو تب کیا ہوگا؟ وہاں نہ کوئی بھائی آئے گا، نہ کوئی بہن آئے گی، نہ کوئی ماں آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار آئے گا، نہ کوئی دولت آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا. وہاں اگر کچھ آنے والی ہے، حضور کی محبت کام آنے والی ہے، اور جو اسلام کا طریقہ وہی کام آنے والی ہے. نماز کام آنے والی ہے، روزہ کام آنے والا ہے. اگر حضور کی محبت، نماز، روزہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو یہی دولت جو آج اپنی جیبوں کے اندر بھرتے ہیں پیسے، یہی پیسے سانپ بن کر آئیں گے. کیا بن کر آئیں گے؟ سانپ. اور جس نے ایک گج زمین کسی غریب کی اگر کسی نے اپنے قبضے میں لی ہے، یہی زمین سانپ بن کر آئے گی اور کہے گی مولا مجھے اجازت دے، میں اسے ڈستا ہوں. رب کہے گا کس لیے؟ کہا ہاں ایک غریب کو تنگ کیا تھا، ایک غریب کی زمین کو دبایا تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ دین کی تعلیم، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ. اور اگر تمہارا بچہ قرآن کا قاری ہوگا، علم دین ہوگا، ان کے پاس نماز کا بھی طریقہ ہوگا، روزے کا بھی طریقہ ہوگا، اسلام کا طریقہ ہوگا، پھر اس کو ساتھ میں سکول میں پڑھاؤ. سکول میں پڑھنے کے بعد تمہارا بچہ اس کو سیاست کی طرف لگاؤ، اس بچے کو آپ ایک نیتے کی شکل میں نکالو. پھر تمہارا بچہ نیتا بنے گا، پھر سرپنچ بنے گا، اس کے بعد بڑی بڑی ڈگریوں میں جائے گا، ایک کرسی پر بیٹھے گا تو وہاں پر وہ رشوت نہیں دیکھے گا، وہ مصطفیٰ کا طریقہ دیکھے گا. اور مصطفیٰ کا طریقہ دیکھے گا. جب مصطفیٰ کا طریقہ دیکھے گا تو دنیا دیکھے گی بھئی اسی ہندوستان کی زمین ہوگی، اسی دہلی کی زمین ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر کوئی بیٹھنے والا ہوگا تو مصطفیٰ کا دیوانہ بیٹھنے والا ہوگا. اور آخر بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ناگرتا کا بل جو پاس ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، اس لیے کہ ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں، ودیش سے جو ہندو قوم آئے ہیں، ان کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں ہندوستان میں رہنے کے لیے، لیکن ایک قوم مسلم کو اجازت نہیں دیتے ہیں.
صرف قوم مسلم کو اجازت نہیں مل رہی ہے اور دوسرے ہندو عیسائی وغیرہ ان کو سب ہندوستان میں رہنے کی ناگرتا کے طور پر سی اے بی مل رہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر ریلی کی شکل میں مسلمان قوم اور ہندو قوم سب مل کر اس کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے 20 تاریخ کو بیکانیر کے اندر سب سے بڑی بیکانیر کے اندر ریلی ہے، تو ہمیں وہاں حصہ لینا چاہیے۔ اور ہمارے کھاجوال چھیتر کے اندر بہت سارے قوم مسلم کے لیڈر ہیں، بڑے بڑے نیتا ہیں قوم مسلم کی، لیکن انہوں نے ابھی تک اسلام کے خاطر، اسی کے خاطر ابھی تک آواز نہیں اٹھائی ہے، اور انہیں کے کانوں میں بھی میں آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ کو اس لیے لیڈر بنایا تھا، قوم مسلم کا لیڈر بنایا تھا کہ کبھی بھی اسلام پر آنچ آ جائے اور کبھی بھی اسلام کے دشمن انگلی اٹھائے، منہ دیکھے تو جواب دینا ہوگا۔ لیکن لیڈر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے عیش کر رہے ہیں، لیکن مسلم قوم پر لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو پڑھا کر قرآن کا قاری ہو جائے گا، عالم دین ہو جائے گا، ان کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، وہ تمہارا بچہ جب لیڈر بنے گا تو وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بولے گا، تو پھر ہم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ آخر بات، ہمارا ایک ہندوستان کے اندر ایک لیڈر ہے جسے نام لوگ اویسی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ایسا لیڈر ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر بھی جاتا ہے وہ حق کی آواز اٹھاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میری پارٹی والے ناراض ہو جائیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، وہ یہی کہتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، ایک صرف رب سے ڈرتا ہوں۔ ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے، ہم دنیا والے سے نہیں ڈرتے ہیں، اگر ڈرتے ہیں تو رب سے ڈرتے ہیں۔ جو بندہ رب سے ڈرنے لگ جاتا ہے وہ دنیا کی کسی کی طاقت کے سامنے نہیں ڈرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں کسی قسم سے غلطی ہو تو پھر سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔